اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المصاحلۃ فی المعاملہ باب معاملہ میں نرمی کرنا الفصل الاول پہلی فصل ہے۔ اس باب کی تسہیل کے لیے مصاحلت کا مصدر ہے سہل، یعنی مصاحلت نکلا ہے سہل سے، یعنی نرمی کرنا، اور نرم زمین کے بھی ہیں، اور صعب کا مقابل اصطلاح یعنی ہر نرم چیز کو مساحل کہہ دیتے ہیں۔ یہاں جو اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہے معاملات میں، لین دین میں سختی نہ کرنا مراد ہے۔ معاملات سے جو عام روٹین میں ہمارے ہاں چلتے ہیں، ایک معاملات کو الگ رکھا جاتا ہے، عبادات کو الگ رکھا جاتا ہے۔ معاملات کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، عبادات کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب معاملات کیا ہیں؟ نکاح کرنا، تجارت کرنا، قرض کا لین دین، اجرت وغیرہ، کسی کو ملازم رکھ لیا، کسی کو چھوڑ دیا، یہ سارے یہ معاملات کے اندر آتے ہیں۔ اور اگر عبادات کے اندر دیکھیں تو عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اس طرح کے، وہ ساری عبادات کہلاتی ہیں۔ اگر بندہ مومن کی نیت صحیح ہو، بندہ مومن کی نیت اور ارادہ اس کا ٹھیک ہو، ٹھیک سے کام کرے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، تو اس کا وہ معاملہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رزق حلال کماتے ہیں نا جی، تو رزق حلال تو معاملات کے اندر ہے، لیکن نیت صاف ہے، ارادہ ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی گڑبڑ نہیں، تو وہ کمانا بھی آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پر دکانداروں کے لیے، اب یہ حدیث پاک سے بخاری شریف کے اندر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے، اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو نرم ہو جب بیچے، جب خریدے، اور جب تقاضا کرے۔ تین معاملات کا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تجارت کی، لین دین کی، دکانداری کی، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ تین چیزیں، آپ کسی بھی دکان سے تعلق، آپ جنرل سٹور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دودھ والی دکان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کپڑے والی دکان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی دکان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی کرے بیچنے میں، اذا باع، جب وہ کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ یعنی نرمی بیچنے میں کیا مراد؟ اس سے مراد ہے بابو جو بھی بیچنا ہے نا، جو بھی کہنا ہے ایک نمبر رکھنا ہے، تو نمبری نہیں کرنی۔ دودھ رکھنا ہے، خالص رکھنا ہے، چیز رکھنی ہے، خالص رکھنی ہے، آئٹم رکھنی ہے، ایک نمبر رکھنی ہے۔ اب ایک ہی چیز کی ہزاروں کاپیاں آ گئیں۔ آج ہم پوری دنیا، پورے مسلمان یہودی کو گالی دیتے ہیں، یہود نے کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن وہ یہودی آپ کی گلی کی دکانوں کے اندر پڑی ہوئی ٹافیوں پر بھی قابض ہے۔ وہ آپ کی گلی کی دکان کی جو ٹافی ہے وہ بھی یہودی کمپنی بنا رہی ہے۔ آپ کے ہر ملک کی آئٹم جو لگژری آئٹم ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی جو لکھے گا وہ دے گا۔ یہودی نے لکھا ہے نا جی 500 گرام، تو وہ چیز 501 گرام تو ہو سکتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتی۔ بھائی دنیا کی 60% ٹریڈ پر یہودی کا قبضہ ہے، دنیا کی 60% ٹریڈ، اس کا مطلب یہ ہے کم از کم 550 بڑی نیشنل کمپنیاں، کم از کم 550 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں،
وہ ہر ایک آئٹم بنا کے بیچ رہی ہیں، ان کی بک رہی ہے، ان کی ڈاؤن نہیں جا رہی۔ اس کی مین وجہ یہ وہ چیز تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ حضور نے جو ہم پر احسانات کیے اللہ کی قسم کسی نے نہیں کی۔ کملی والے نے بتایا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں راز ایسے کامیابی کے راز کہ کائنات میں تمہیں کوئی زیر نہیں کر پائے گا۔ ہم اگر آج ناکام ہیں تو قبلہ کس وجہ سے ناکام ہے؟ کہ ہم جب گاہک کو چیز دیتے ہیں خراب چیز دیتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے، اب میں اپنی آنکھوں سے میں یہ منظر نہ دیکھا ہوتا میں آپ کو نہ عرض کرتا۔ میں لینے گیا سیب، میں نے شاپر پکڑا اور میں نے خود وہ سیب ڈالے، میں نے خود سیب اچھے اچھے دیکھ کے ڈالے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تول دیجیے۔ اچھا، اب مجھے تو یہ بات بالکل یقین کامل تھی، بندہ بھی بزرگ آدمی تھا، مجھے یقین کامل تھا کہ میں نے اس کے اندر خود سیب ڈالیں تو یہ اس میں کوئی خراب نہیں۔ اب اس نے تولنے کے دوران کیا گڑبڑ کی، جب میں نے گھر آ کر کے کھولا اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میری بیگم مجھے لڑ رہی ہے کہ تمہیں تو چیز خریدنی نہیں آتی۔ اب میں کیا کہوں کہ میرے ساتھ ایک بابے نے اور مسلمان نے مجھے 2 نمبری کر دی۔ میں نے کہا بس میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے صحیح لے آؤں۔ اب میں زندگی میں اس دکان پہ دوبارہ جاؤں گا؟ سادہ سی بات ہے، مجھے جہاں سے دھوکہ ملا ہے، میں احترام مسلم کے پیش نظر کہ وہ بزرگ آدمی ہے میں اس کو جا کے کیا کہوں، میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ادھر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی ساتھی پکڑ کے میرے جو چنا ہوا اگر غلط چیز تھی وہ نکال کے مجھے رکھ دیتا، اس میں صحیح ڈال دیتا، میں گھر آ کے دیکھتا مجھے سب چیزیں صحیح ملی ہیں، میں کبھی اس کی دکان کو چھوڑوں گا؟ مجھے تو اس نے 1 نمبر چیز دی۔ تو یہ بنیاد تھی ہر چیز کی۔ بابو، آپ کا رشتہ ہو، آپ کی دکان ہو، آپ کی نوکری ہو، جو بابو دینا ہے 1 نمبر چیز دینی ہے، بات کرنی ہے سیدھا اخلاص کے ساتھ بات کرو، نہیں کرنی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی نے تمہارے اوپر پہاڑ نہیں گرا دیا، کرنا ہے نیت سے کرنا ہے، اخلاص سے کرنا ہے، وہ کام بھی اللہ تمہارے لیے عبادت بنا دے۔ ایک بات دوسری، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب وہ قیمت خریدنے میں نرمی کرے، یعنی جب وہ خریدنے جائے تو قیمت پوری ادا کرے۔ 1 نمبر چیز مہنگی بھی ہوگی، قیمت بھی اس کی کم نہیں ہوگی۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے جناب۔ اب میں آپ کو بتاؤں، عید پر میں جوتے لینے گیا خریدنے کے لیے، میں نے کہا یار میرے جوتے پرانے ہو گئے، میں جا کے لے کے آؤں۔ اچھا جی، جو عام نارمل جوتی تھی جو 2-4 مہینے میں ٹوٹ جانے والی تھی، وہ آ رہی تھی 3,000 روپے، 4,000 روپے، 5,000 روپے۔ اچھا جی، جو اچھی والی جوتی تھی جو سال چل جائے، ہم اس کو جیسے مرضی رگڑا لگائیں، آپ اندازہ کریں وہ ہوتی 17,000 روپے، 18,000 روپے، 20,000 روپے۔ میں چپ کر کے واپس آ گیا، چل کچھ ایسے ہی صحیح ہے، رہنے دیتے۔ اگر اچھی چیز لیں گے تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ اب قیمت بندہ 1 نمبر کی ادا کرے، لے کے 2 نمبر آئے، کہاں برکت آئے گی؟ دھوکہ دیا، حرام کھا رہا ہے وہ۔ تیسری اور آخری چیز، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اپنا تقاضا کرے تو وہ پھر اس تقاضے میں تھوڑی نرمی کرے، یعنی مقروض کو جب قرض دے دے تو پھر کیا معاملہ ہو؟ مقروض کو قرض دینے کے بعد، اب یہ میں انشاءاللہ زندگی رہی نا تو میں آپ کو کل یہ حدیث پاک میں سناؤں گا، آج وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک بندے کی بخشش صرف اسی وجہ سے ہو گئی، تقاضے میں نرمی کرنے کی وجہ سے، مقروض سے۔ وہ تفصیل سے میں آپ کو حدیث پاک کل انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا، آج اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بندے کی بخشش صرف اس لیے ہو گئی جب امیر سے قرضہ امیر ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس کو مہلت دے دیتے، چلو آپ 15 دن مہینہ اور ٹھہر جائیں پھر ہم آپ سے قرضہ واپس لیں گے۔ اور جب غریب آدمی ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ اس حالت میں نہیں ہے، انتہائی غریب شخص ہے، یہ نہیں ادا کر سکتا، اس کی معاف کر دیتے۔ جا قرض ایک ایسی چیز ہے کہ بلا رات کو سونے نہیں دیتا، قرض ایک ایسی بلا ہے رات کو نیند نہیں آتی، نہ صرف نیند اڑا دیتا ہے
بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کے سر پہ قرض وہ ایسے لٹکتا رہے گا، چاہے آپ شہید ہو کے مریں تو چاہے آپ عام نارمل روٹین میں مریں تو چاہے آپ جیسے مرضی مریں۔ کل قیامت والے دن بھی اللہ سب سے پہلے تمہارے سے حساب لے گا، تو قرضے کے لے گا، ادھر آؤ بھائی اس کے نامہ اعمال بعد میں تول لیں گے، پہلے تو اس نے جو قرضہ دینا ہے لوگوں کا پہلے وہ تو کلیئر کراؤ نہیں۔ پھر عالم یہ ہوگا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے اس حالت میں کہ ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جن کے اس نے ادا کرنے تھے، تو اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب وہاں پہ پیسہ تو نہیں دے سکتا، اب وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے ٹریڈ کروائے گا۔ ہاں بھائی کتنے پیسے تھے؟ ایک نیکی، ایک جو ہے روپے کے بدلے 700 نیکیاں دو، ایک روپے کے بدلے 700 نیکیاں دو، وہ بھی مقبول نیکیاں، ایک روپے کے بدلے 700 مقبول نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، عبادات دینی پڑیں گی۔ دیتے 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 حضور فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا، وہ نیکیاں ساری ختم، لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب اللہ کیا کرے گا؟ اب ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں دے گا، وہ سارے اب مطالبہ جنہوں نے کرنا تھا اب ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں، نامہ اعمال میں جا رہے ہیں۔ اب یہ عالم ہو جائے گا جہاں پر نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہاں پر برائیوں کا پہاڑ لے کے کھڑا ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلا نہ زندگی میں آپ کو چین لینے دے گی نہ حشر میں چین لینے دے گی، دینا تو دینا ہی ہے۔ پھر اس لیے وہ بندہ بخشا گیا کہ یار تو نہ دنیا میں پھنسا رہے نہ آخرت میں پھنسا رہے، جا میں نے تیرا معاف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔